بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کریم نے انسان کو ایک خاص استعداد بخشی ہے جو انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو نہیں دی گئی۔ فرشتہ اگرچہ نوری مخلوق ہے، حاملین عرش اور حاملان وحی بہت معزز فرشتے ہیں، اللہ کے بہت مقرب ہیں، لیکن سارے حکم کے تابع ہیں۔ حاکم کے رخ پرجلال کی طرف نظر اٹھانے کی جرت کسی میں نہیں۔ یہ استعداد صرف انسان کو بخشی گئی اور انسان کو اس سے نوازا گیا، اس لیے کہ نبوت و رسالت عالم انسانیت میں ہے۔ جب بات کمال کی آتی ہے تو خوبیوں کا اور اچھائیوں کا حصول کمال کہلاتا ہے۔ خامیاں اور خرابیاں اپنا لینا یا کہیں سے خرابی یا برائی سیکھ کر آنا کمال نہیں کہلاتا۔ انسان کو یہ بہت بڑی دولت دے کر، بہت بڑی امانت دے کر ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ یہ فیصلہ خود انسان پر چھوڑ دیا گیا کہ اسے معرفت باری حاصل کرنا ہے یا پھر یہ لمحاتی قیام جو ہے اس کا، جو آخرت کے بارے میں مقابلے میں، اخروی زندگی کے مقابلے میں لمحوں کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ اس میں بے پناہ نعمتیں، بے پناہ خوبصورتی، بے پناہ حسن، بے پناہ لذتیں رکھ دی گئیں جو ساری انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، انسانیت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور ضرور کرے، لیکن کسی مہمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میزبان کے گھر میں توڑ پھوڑ مچائے، چھینا جھپٹی کرے، ایک سے دوسری چیز چھیننے پہ چلا جائے، چیزیں چوری کرنے کی کوشش کرے۔ یہ شاید کوئی شخص بھی ایسی حرکت کو بھلی حرکت نہیں کہے گا۔ تو اس کائنات میں اللہ کریم نے جتنی نعمتیں، جتنی خوبصورتی، جتنا حسن، جتنی لذتیں، اقتدار یا دولت مندی یا طاقت یا جو کچھ بھی رکھا ہے،
یہ ایک مہمان سرا ہے، ہر چیز اللہ کریم کی ذاتی ملکیت ہے۔ ہم چند روز کے لیے یہاں مقیم ہیں، مہمان ہیں اللہ کے اس مہمان خانے میں۔ ہمارے کھانے پینے پہننے ہماری ضروریات کا اہتمام وہ فرما رہا ہے جو ہمارا رب ہے اور جو کائنات سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ضرور یہاں کھائیں بھی، پئیں بھی، اچھا پہنے بھی، لیکن مالک کو ناراض کر کے نہیں، چھینا جھپٹی کر کے نہیں، کرینے اور سلیقے سے۔ یہ کرینہ اور سلیقہ ہمیں کیسے آئے گا؟ ہمیں کیا خبر اللہ کون ہے؟ ہمیں کیا خبر اس کی صفات کیسی ہیں، وہ کیسا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کائنات کا واقعی مالک وہی ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ ساری بات انسانیت کو بتاتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی نہ کسی صورت میں ہر ایک کو ایک آخری طاقت ایسی ماننا پڑتی ہے جو خالق ہے اور جس کے بنانے والا کوئی نہیں، جو قادر ہے اور کسی کی محتاج نہیں۔ لاکھوں بتوں کو پوجیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجیں، یا اس کا نام زمانہ رکھیں، یا دہر رکھیں، یا کچھ بھی رکھیں، اس چیز کو کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ یہ تسلسل چلا جاتا ہے، آخر ایک ایسی ہستی ماننا پڑتی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، سب کو اس نے بنایا۔ لیکن اس ماننے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ اس کی ذات کے عین مطابق ہے، نہ اس کی صفات کے عین مطابق ہے۔ ماننا مفید وہی ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول بتاتا ہے، وہ حق ہوتا ہے اللہ کی ذات کے بارے بھی اور اس کی صفات کے بارے بھی، اس لیے کہ رسول کو مبعوث ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ راز بتائے جو وہ عقلی کاوشوں سے، دماغی کوششوں سے، اپنے ذاتی علوم سے نہیں جان سکتے، جس کی جاننے کی استعداد ان میں نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات اور صفات کے بارے اللہ کا رسول بتاتا ہے تو فرائض نبوت میں سے ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتائے کہ اللہ کی اس مہمان سرا میں رہنے کے، کھانے پینے کے، چیزیں استعمال کرنے کے آداب اور ضابطے اور قاعدے کیا ہیں، آپ نے رزق کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اور آپ کو رزق کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ دنیا میں انسانوں نے بڑے مالیاتی نظام بنائے، قوموں نے، حکومتوں نے، ملکوں نے بنائے۔ ہر مالیاتی نظام اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کما سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کے کسی مالیاتی نظام میں چوری کی اجازت نہیں ہے، ڈاکے کی اجازت نہیں ہے، چھیننے کی اجازت نہیں ہے، کمانے کے ذرائع ہیں۔ پھر اس کے بعد اس حکومت یا اس معاشرے یا اس قوم کا جو ادارہ انتظام کرنے والا ہے اسی کو حکومت کہتے ہیں، اس کے اخراجات کے لیے کتنی دولت میں سے آپ کتنا ٹیکس ادا کریں گے کہ ملکی معاملات چلتے رہیں۔ اس کے بعد جو دولت بچ جاتی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، اس پہ حکومت یا کوئی دنیا کا مالیاتی نظام کوئی تدبیر نہیں بتاتا۔ یہ صرف
صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا اور اسلام کا مالیاتی نظام ہے جو کمانے کے بھی سلیقے بتاتا ہے اور پھر خرچ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ آپ مال کو کس طرح رکھ سکتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، اور یہ بات یقین دلاتا ہے اس کا کہ یہ مال تمہارے پاس امانت ہے، مالک حقیقی اس کا اللہ ہے۔ لہذا کسی بھی انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ عہد رسالت پناہی میں کفار و مشرکین نے اعتراضات کیے۔ وہ بودے تھے یا بے اصل تھے، لیکن انہیں اعتراض تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، نور نبوت روشنیاں بکھیرتا رہا، کفر و شرک کی ظلمتیں اور گھٹائیں بھی امڑ امڑ کر آتی رہیں، اور یہ نیکی اور بدی کا تسلسل چلتا رہا۔ لیکن آج جس عہد میں ہم ہیں، آج بات بہت بدل چکی ہے۔ جو اعتراضات کبھی کفار و مشرکین کے لبوں پہ آتے تھے، آج ہمارے وہ دانشور، وہ ارباب اختیار، وہ حکمران جو خود کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن باتیں وہ دہراتے ہیں جو مشرکین و کفار کی۔ آج ایک عجیب عہد ہے جس میں ہم جس سے گزر رہے ہیں، یہ بڑا عجیب عہد ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا اقرار کرنے کے بعد بات ختم ہو گئی، بندے کے پاس اختیار ہی نہیں رہتا۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بعد نافرمانی یا اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ مشائخ حضرات جو لوگوں کو بیعت کیا کرتے تھے تو یہ بات صاف کر دیا کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک ساتھی راولپنڈی سے تشریف لائے، بہت مشہور عالم تھے، اور ان کی فقہی جوابات اس وقت کالم میں، اخباروں میں چھپتے تھے، لوگ سوال لکھتے تھے، وہ جواب لکھتے تھے، اور ویسے بھی دینی موضوعات پر ان کے کالم چھپتے تھے۔ حافظ ریاض احمد اشرفی ان کا نام نامی تھا، بہت مزیدار، بڑے پڑھے لکھے، بڑے فقیہ، اور بہت خوبصورت شکل و صورت کے مالک، بڑی خوبصورت سیرت اور طبیعت کے مالک اور بزرگ تھے۔ وہ حاضر ملاقات کے لیے ہوئے، بیعت کی نیت سے نہیں۔ ساتھیوں سے باتیں سنتے رہتے تھے۔ کچھ ساتھی ان کی مسجد میں جمعہ کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے، انہیں بھی شوق پیدا ہوا کہ چلو آپ اتنی باتیں سناتے ہو، میں جا کر حضرت سے ملاقات تو کر رہا ہوں۔ اب اہل علم جب جمع ہوتے ہیں تو ضرور یقیناً علمی باتیں ہوتی ہیں، تو بہت سے علمی سوال جو ان کے ذہن میں تھے، تصوف کے بارے، سیکھنے سکھانے کے بارے، سمجھنے سمجھانے کے بارے، چونکہ اس شعبے سے تو وہ واقف نہیں تھے، خواہ وہ کتنے متبحر عالم ہوں، تو مختلف
انداز سے مختلف سوالات انہوں نے پیش کیے، جن کے جوابات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں بڑے پیار سے اور بڑے تسلی بخش دیے۔ تو اسی محفل میں وہ کہنے لگے، اتنی تسلی ہوئی انہیں اور ایسی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کہنے لگے، حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اشرفی صاحب، اگر کوئی سوالات باقی ہوں تو وہ بھی کر لیجیے، اس لیے کہ جب آپ بیعت کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس صرف اطاعت کی بات رہ جائے گی، پھر سوال کا موقع نہیں رہے گا۔ بیعت کرنے کے بعد آپ کو صرف میری بات ماننا ہوگی، پھر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی بات سمجھنے کے لیے تو شیخ سے آپ 100 بار سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھا دیجئے، لیکن اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اگر شیخ سے بیعت ہونے کے بعد اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی تو کلمہ پڑھنے اور اسلام کا دعویٰ کرنے اور مسلمان کہلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پر اعتراض کی گنجائش کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر اگر کوئی حکمران کہتا ہے کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پر طنز کی ہے اور اسے ایسا کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام اپنی طرف سے نہیں دیا، اللہ کریم کا نازل کرتا ہے۔ تو یہ کون سی مسلمانی ہے کہ بندہ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور اسے اللہ و اللہ کے رسول پہ اعتراض بھی ہے، اللہ کے دین پہ اعتراض بھی ہے۔ اور یہ کوئی ایک بندہ نہیں، تقسیم ملک کو 60 برس تو بیت گئے، پاکستان بنا اس بات پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت ہوگی، کامل اطاعت ہوگی، اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر خم نہیں کیا جائے گا۔ 60 برسوں میں ہمارے سر، ہمارے حکمرانوں کے سر در در پہ جھک رہے ہیں، در در کی سجدہ ریزی ہو رہی ہے، اگر خالی ہے تو اللہ کی بارگاہ جس کا سجدہ کوئی نہیں کرتا۔ سو اللہ کریم نے یہ طے کر دیا کہ میں یطیع الرسول، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی، حکم مانا، فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے، من ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، دین کے معاملے میں میرا رسول اپنی پسند سے کچھ نہیں کہتا جب تک اس پر وحی نہیں آتی، وہی ارشاد فرماتا ہے جو من جانب اللہ وحی کیا جاتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے اللہ کریم کی اطاعت کی۔ ومن تولا، لیکن کوئی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اطاعت نہیں کرتا، کوئی دین کو قدامت پسندی کہتا ہے، کوئی دین کو رجت پسندی کہتا ہے، کوئی دین کو تاریکی کا دور کہتا ہے۔ یعنی آپ موازنہ کیجئے کہ جس زمانے میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اس کا امیر مسجد نبوی کا خطیب ہوا کرتا تھا اور مسجد نبوی میں بیٹھا کرتا تھا، اور جس زمانے میں کسی کافر پر بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا تھا اور کفار کو بھی انصاف اور عدل نصیب ہوتا تھا، اس زمانے کو تو کہا جاتا ہے کہ تاریکی کا اور پتھروں کا دور ہے۔
اور آج جس زمانے میں مساجد میں بھی آپ بندوق بردار کھڑے نہ کریں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ روشن خیالی کا دور۔ بے بھی تفاوت راہ از کجاست تا و کجا، آج کے عہد کو ہمارے حکمران روشن خیالی کہتے ہیں، جس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، جس میں عدالت میں انصاف لینے جاؤ تو بولی لگانی پڑتی ہے۔ لیکن خیر یہ بھی کوئی لمبی بات نہیں ہے، لمحوں کی بات ہے، یہ وقت بیت جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، حشر قائم ہوگا، اللہ بھی ہوگا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا، بارگاہ الہی بھی ہوگی، حکمران اور بادشاہ بھی ہوں گے، امیر اور فقیر بھی ہوں گے، مزدور اور آجر بھی ہوں گے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ روشن زمانہ کون، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ دنیا پہ بڑے زمانے گزرے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے زمانے گزر گئے، اور آپ کی ذات گرامی سے لے کر قیامت تک کتنے زمانے گزریں گے؟ فرمایا سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، جس میں میں محمد الرسول اللہ جلوہ افروز۔ اب اگر کوئی بدبخت کہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا تو اسے کیا کہا جائے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن تَوَلَّا، جو روگردانی کرتا ہے، جو آپ کا حکم نہیں مانتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر اور نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو نہیں کرتا نہ کر کے بھی دیکھ لے۔ ہمارے بڑے طاقت کے نشے میں چور اور اقتدار کے نشے میں چور اور بش کی دوستی پہ فخر کرنے والے صدر صاحب، جو بڑے روشن خیالی کے نعرے لگاتے تھے، کیا قدرت کاملہ بھی کیسی عجیب ہے، اور اللہ بھی کس طرح رسوا کرتا ہے، جنہیں وہ زمانہ تاریک نظر آتا تھا اور آج اپنے زمانے کو روشن کہتے تھے، اب بھی ملک کے سربراہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں، لیکن جس طرح کسی گیدڑ کو کتے گھیر لیتے ہیں اور وہ کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس گیدڑ کی طرح چھپ کے بیٹھے، وہ کہاں گئی وہ کرو فر، وہ اکڑ، وہ سارا کچھ۔ اب تو باہر نکلتے نہیں، کسی ٹی وی کسی کیمرے کے سامنے نہیں آتے، کسی اخبار نویس سے ملتے نہیں، بھئی وہ ساری اکڑ فو کہاں گئی؟ بش بھی موجود ہے، اس کی فوجیں بھی موجود ہیں، اس کی طاقت بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، ملک کے صدر بھی ہیں، پھر شرمندگی کیا؟ پھر اندر کیوں گھسے ہوئے؟ وہ باہر نکلو، بات کرو۔ ساری دنیا آپ پر لعنت بھیج رہی ہے، کسی ایک کو تو جواب دو کہ میرے دامن میں ساری برائیاں گنتے ہو، یہ ایک اچھائی بھی ہے، کوئی اچھائی بھی باہر بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے انتقام بڑے سخت ہوتے، قصر صدارت سے نکل جاتے، قید ہو جاتے، لوگ طعن و تشنیع کرتے، گالیاں دیتے، اور بات تھی۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، کہا یہیں بیٹھو، صدر پاکستان کہلاؤ، لیکن ہر پاکستانی تم پر لعنت برسائے گا۔ کیسا بے نیاز ہے کہ تمہاری روشن خیالی کے پھل آج تمہیں نصیب ہو رہے ہیں، تو پھر خوشیاں مناؤ، باہر نکلو، میدان میں آؤ۔ جس دن کراچی میں قتل عام ہوا تھا، اس دن تو دونوں بازو کی مٹھیاں بھینچ کر، بازو اٹھا کر آپ نے کہا تھا کہ یہ عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ آج کہاں گئی آپ کی وہ عوامی طاقت؟ مدرسے میں پڑھنے والے
اندھے اور یتیم بچوں پر جس دن بمبارڈمنٹ ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ میں نے مارا ہے. یتیم بچیاں اور غریبوں کی بچیاں ہزاروں کی تعداد میں جو دین اور قرآن اور تفسیر پڑھ رہی تھیں، آپ نے کیا حشر کیا لال مسجد کا؟ فاسفورس سے جلا دی گئی زندہ. آج باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ یہ ساری طاقت تو تمہارے پاس تھی. آج ہر بندہ تمہیں گالی دیتا ہے، لوگ جلوس نکال کر تمہیں توئے توئے کرتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ کر تمہارے خلاف بولتے ہیں، لوگ ٹیلی ویژن پہ تمہیں طنز دیتے ہیں، لوگ اخباروں میں تمہارے خلاف لکھتے ہیں. کیوں بولتے نہیں ہو؟ کہاں گئی وہ کرو فر، کہاں گئی وہ اکڑ فوں؟ اور یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت. سو میرے بھائی، فرمایا کوئی راستہ نہیں ہے کسی کے پاس سوائے میرے حبیب کی اطاعت کی. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا. وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کمانا خرچ کرنا کھانا پینا یہ سارے پروگرام اللہ کی طرف سے بن کر اسے مل گئے. کتنا بڑا آدمی بن گیا. بظاہر غریب ہو، فقیر ہو، نادار ہو، لیکن سوتا تب ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے، اور جب اٹھنے کا حکم دیتا ہے اٹھ جاتا ہے. کھاتا وہ ہے جسے اللہ حلال قرار دیتا ہے، جسے اللہ حرام کہتا ہے نہیں کھاتا. بات نہیں منہ سے نکالتا جس کا نکالنا اللہ نے منع کر دیا. دن رات کرتا وہ ہے جس کا حکم اللہ دیتا ہے. بندے کے لیے اس سے بڑا عزت کا کوئی مقام ہی نہیں کہ اسے ہر کام کرنے کا حکم براہ راست اللہ دے تو وہ کرے، نہ دے تو نہ کرے. تو ہر وہ شخص جسے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہے اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے پروگرام اللہ کریم ترتیب دیتے ہیں. اور ہر وہ بدبخت جو نافرمانی کرتا ہے اتنا حقیر ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ ان کی جو آپ کی نافرمانی کرے آپ اس کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیجئے. آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. اور یاد رکھ لو، جن بدبختوں کی پرواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چھوڑ دی انہیں اللہ بھی نہیں پوچھے گا، پھر ان کا کوئی والی نہیں ہوگا سوائے جہنم کے، کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. قرآن کریم جب بات کرتا ہے تو چونکہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ سارے زمانوں کی بات کا احاطہ کر لیتا ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، فرمایا کہتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو جانثار ہیں جو اطاعت کرتے ہی ہیں. ایک طبقہ منافقین کا بھی ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب آپ کا ارشاد سنتے ہیں کہتے ہیں جی دل و جان سے منظور، ہمارا تو کام ہی اطاعت کرنا ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جب باہر جاتے ہیں اپنی جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر ایک ٹولہ ایسا بھی ہے کہ جو کہا تھا کام اس کے خلاف کرتا ہے. کہتے تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے خادم، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، آپ کا کام ارشاد فرمانا ہے، جو آپ فرمائیں گے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو آپ اشارہ فرمائیں گے ہم اس پہ جان لڑا دیں گے، ہم اطاعت گزار ہیں. لیکن ایسے بد نصیب ہیں کہ جب باہر جاتے ہیں تو کرتے وہ ہیں جو ان کے اس وعدے کے خلاف ہوتا ہے. تھے منافقین مدینہ منورہ میں بھی، لیکن یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ کریم بات ہماری کر رہے ہوں، آج کی بات کر رہے ہیں.
کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو اذان سنتے ہیں، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو اذان سن کر جواب بھی دیتے ہیں یا کم از کم کلمہ شریف پڑھ دیتے ہیں، لیکن سجدے کے لیے نہیں جاتے۔ تو بات تو وہی نا، زبان سے تو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز کے لیے نہیں گئے، تو بات تو وہی بن گئی کہ کہتے ہیں حکم مانیں گے، مانتے نہیں۔ تو اس کا کیا ہوگا، ان کا کیا کیا جائے؟ فرمایا آپ کچھ بھی نہ کریں، واللہ یکتب ما یبیتون، جو بھی ان کے کرتوت ہیں اللہ کریم ان کے لکھنے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں، سارا شمار ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دانہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک سوچ اور فکر، ایک ایک خیال اور ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، دوبارہ حکم دیا میرے نبی آپ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، ان سے میں نبٹ لوں گا، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، رخ انور پھیر لیجئے ان سے، ان کو کسی شمار قطار میں ہی نہ لائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ جل شانہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، جو جانثار ہیں ان پہ کرم لٹاتے جائیں، جو اطاعت گزار ہیں ان کو نوازتے جائیں، جو نافرمانی کرتا ہے اس کی طرف سے رخ انور پھیر لیجئے، اسے چھوڑ دیجئے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ بہترین کارساز ہے، اس کا انتظام اللہ کرے گا، آپ صرف اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کی طرف سے رخ انور پھیر لیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آج تو شاید یہ بات سمجھنی بھی اتنی آسان نہ ہو۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی تھی تو چند جانثار تھے خانہ بدوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور روئے زمین پر کفر چھایا ہوا۔ کیسر اور کسریٰ جیسی بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی تھیں، ہر ملک کے حکمران، فوجیں اور لشکر تھے، اور کہیں اسلام کا نام نہیں تھا، کہیں اللہ کو کوئی جانتا نہیں، اور پوری دنیا کفر جھپٹ رہی تھی کہ یہ چند جاں فروش ہیں، ان کی تکہ بوٹی کر دو۔ اللہ کریم نے فرمایا جہاں ایک ایک بندے کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، فرمایا جو آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں کرتا آپ اس کی طرف التفات مت فرمائیے، رخ انور پھیر لیجئے، جانے دیجئے اسے۔ کریں گے کیا؟ یا اللہ فتوکل علی اللہ، مجھ پر بھروسہ کیجئے، میں کائنات کا مالک موجود ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ خود کافی ہے سارے کام کرنے کو، وہ کارساز بہت۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ چند خانہ بدوش صحرانشین جو نور مصطفی سے جن کے سینے روشن ہوئے، انہوں نے روئے زمین پر اللہ کی عظمت کے جھنڈے گاڑے، اور بڑی بڑی کفر کی طاقتیں ذلیل و رسوا ہو کر اور پیٹ پھیر کر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے ساتھ اللہ تھا۔ آج تو ہم حلیہ اس لیے بناتے ہیں کہ کفار و مشرکین ہم سے خوش رہیں، ہمارا ایسا حلیہ ہونا چاہیے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ کہیں کافر ناراض نہ ہو جائے۔ آواز تک، زبان تک ان کی بولنا بڑی عزت کی بات سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عام رویہ، یہاں جو موٹریں، لاریاں، کرائے والی ٹیکسیاں چلتی ہیں، یہاں سے کوئی دیتا ہے نورپور اترتا ہے، وشال اترتا ہے، وہاں سے بیٹھتا ہے یہاں اترتا ہے، کسی بس میں، کسی لاری میں پتلون کوٹ ٹائی پہن کر سوار ہو تو کہیں گے آئیے صاحب، آئیے صاحب، آپ کو اگلی سیٹ پہ بٹھائیں۔ اور کوئی غریب جس نے باشرہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، لباس مسلمانوں جیسا ہو،
بے شک کپڑے قیمتی ہوں، بابا ادھر بیٹھ۔ اس قدر کفار کی دہشت ہم پر چھا گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ ہو؟ کوئی اگر اللہ کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا تو اللہ تو محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا پھرے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، غلامی کر لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کر لو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو اطاعت الہی کے دائرے میں آ گیا اس کا اللہ حافظ ہے، پھر اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کے سارے کام ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی، گھریلو خاندانی زندگی میں بھی، قبائلی زندگی میں بھی، قومی اور ملکی اور بین الاقوامی زندگی میں بھی معزز و کامیاب وہی لوگ ہیں جو آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور غلام۔ انہیں فیصلہ خود کرنا ہے، اللہ نے مہلت دے دی ہے، اور فیصلہ صرف اتنا سا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو دونوں جہاں تمہارے ہیں، نہیں کرنی تو ذلت و رسوائی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کی توفیق دے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔